اظہار کیا ہے، اور آج جو حالات ہیں اور جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کے لوگوں تک، اور پاکستان جہاں جہاں پاکستانی اس تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم آگے کی گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں کہ وے فارورڈ جو ہے وہ ہے کہ اور ابھی تک ہو چکا ہو کیا گیا ہے. کسی کو اس بات پہ ڈاؤٹ نہیں ہے پاکستان میں اور کسی پاکستانی کو کہ 2018 کے جو الیکشن تھے وہ ریگڈ الیکشن تھے، وہ جعلی الیکشن تھے، اور اس میں دھاندلی کی گئی، اور دھاندلی کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی پیپلز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا وجود جو ہے آیا ہے اس پاکستان میں. اس بات پہ کسی کو اب ڈاؤٹ ہے نہیں، اور کسی کو اس والی بات پہ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. اتنی دفعہ ان تمام باتوں کا ذکر ہو چکا ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مدد کی پی ٹی آئی کی، اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ تھی پی ٹی آئی کو، اور 2018 میں الیکشنز میں ان کو جتوایا گیا. اور ہم کراچی کی جو رہنے والے ہیں اور جو یہاں کی پارٹیز ہیں، خاص طور پر پاک سرزمین پارٹی، ہم اس کے وکٹم ہیں. 9:16 پر الیکشن والے دن 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم ختم ہوا. اس الیکشن ختم، اس آر ٹی ایس سسٹم کے بند ہونے سے پہلے جو 3 ریزلٹس چل رہے تھے قومی نیشنل ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر، وہ تینوں ریزلٹس میں کراچی کے جو ریزلٹ چل رہے تھے اور تینوں ریزلٹ میں پاک سرزمین پارٹی جو ہے وہ کافی بڑے مارجن سے ان تینوں سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ جیت رہی تھی، اور آر ٹی ایس سسٹم خراب ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو رزلٹ ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. میں صرف ریفرنس کے طور پر، یہ یاد دہانی کے طور پر یہ تمام چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں. تو یہ کسی سے اچھا اس والی بات پہ کوئی ڈینائی کرتا نہیں ہے. اس کے بعد حکومت بن گئی، لیکن حکومت بنانے والوں کو بالکل بھی اس والی بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان صاحب یہ اعلان کریں گے کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر سے بات ہی نہیں کرنی ہے. اب جب وزیر اعظم ملک کا یہ کہہ دے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے بات ہی نہیں کرنی ہے، اور وہ اپوزیشن لیڈر سے اوائڈ کرنے کے لیے جب اسمبلی میں داخل ہو تو وہ اس کی کرسی کے پیچھے سے گھوم کر آئے اسمبلی، اس کے سامنے سے بھی نہ گزرے، تو ملک میں آئینی بحران تو پیدا ہو گیا اسی وقت. کیونکہ اگر آپ اپوزیشن لیڈر سے بات ہی نہیں کریں گے تو ملک میں آپ جو ہے وہ نیب کا چیئرمین نہیں لگا سکتے، آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نہیں لگا سکتے، اور اس کے علاوہ ملک میں الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ آپ ہیڈ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ان تمام اور سو آن اینڈ سو فورتھ، ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو آئینی طور پر اپوزیشن لیڈر سے بات کر کے، مشورہ کر کے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد آپ نے وہ متفقہ بات کرنی ہے. تو وزیر اعظم کہے گا نہیں کہ میں نے تو بات ہی نہیں کرنی ہے، تو آئینی بحران پیدا ہو گیا. تو ملک عمران خان کو وزیر اعظم بنانے والوں کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد یہ کریں گے اور ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا. تو یہ وجہ تھی کہ جب اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ بھائی جو لوگ سپورٹر تھے عمران خان کے، جو ادارے سپورٹر تھے، انہوں نے پھر اپوزیشن سے انگیجمنٹ شروع کر دی، کیونکہ ظاہر سی بات ان کو ملک تو چلانا تھا، ان کو ملک تو آگے لے کر جانا تھا، چلانا تھا. اور وہاں سے سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور چلتے اب یہ جو ہے وہ سارا یہ سین آ گیا ہے. میں آج کے سیناریو سے پہلے جو ایک عمران خان کو گرانے والا جو سیناریو تھا، اور اس میں جو ایم کیو ایم کا کردار تھا، اس پر میں نے اپنا ایک موقف دیا کہ آخری گھنٹے تک حکومت میں رہنے کے باوجود ایم کیو ایم کا سٹنگ وفاقی وزیر وہ جو ہے وہ زرداری صاحب سے میٹنگ کر رہا ہے اپنی حکومت گرانے کے لیے. تو یہ نہ تو ایتھیکلی یہ بات ٹھیک تھی، نہ قانونی طور پر یہ بات ٹھیک تھی، اور نہ سیاسی طور پر یہ بات ٹھیک تھی، نہ کردار کے حوالے سے بات ٹھیک تھی. ہم نے یہ والا موقف دیا کہ ایم کیو ایم کو اگر جو ہے وہ حکومت میں جانا تھا تو یہ حکومت پہلے چھوڑنی تھی. یہ طریقہ کار جو وہ اپنا رہے ہیں، اور مہاجروں کے نام پر چلنے والی یہ پارٹی ہے، مہاجروں کے اسلوب نہیں ہے. اور اگر وہ آخری وقت تک، آخری گھنٹے تک اپنی حکومت کو انجوائے کر رہے تھے، وزارتوں کو، تو پھر ان کو اس گرتے ہوئے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، اور ڈوبتے ہوئے عمران خان کے ساتھ ڈوب جانا چاہیے تھا. یہ ہوتی کردار والی بات، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو اس پہ ہم نے ایک اپنا موقف دیا تھا. پھر ہم نے اس والی بات پہ بھی بات کی کہ بھائی اگر سندھ میں اگر عمران خان کا پی ٹی آئی کی حکومت کا نعم البدل جو ہے وہ جو ایم کیو ایم ہے اور پیپلز پارٹی ہے، تو پھر تو ہماری اخلاقی سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. یہ بھی ہمارا ایک موقف تھا. لیکن
اس والی بات کے کرنے کا یہ مقصد کہیں سے نہیں ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ بالکل 3.5 سالوں میں آپ ان کو کلین چٹ دے دیں اور آپ ان کے تمام کاموں کو جو ہے وہ انڈورس کر دیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھائی آج اگر جس حکومت جن لوگوں کو جن پارٹیز کو عمران خان کرپٹ کہتے ہیں، کرپٹ کہتے چلے آ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ چور ڈاکو کہتے چلے آ رہے ہیں خاص طور پر سندھ میں، تو آج یہ جو ہم پر مسلط ہیں تو یہ سارے ان کے مسلط ہونے کی وجہ تو یہ پی ٹی آئی کی ناکامی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کی نااہلی ہے. اس پی ٹی آئی کی نااہلی کی وجہ سے آج یہ نہیں بلکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی ہم پر حکمرانی کریں گی. آج ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہی ہیں. تو یہ آج اگر مضبوط ہو کر آ رہے ہیں تو بھائی اس میں آپ کا قصور ہے، اس میں آپ نااہل ثابت ہوئے ہیں، آپ گورن نہیں کر سکے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا 4.5 سالوں میں. تو اس کی وجہ تو آپ ہے کہ آج ہمیں ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے نا. اب یہ جو پوسٹ حکومت کے سینیریو جو بھی اس وقت ڈیولپ ہو گیا پچھلے 1 ہفتے سے اور 10 دنوں سے، اور جو پاکستان میں جس طرح سے پاکستان کے قومی اداروں کو خاص طور پر پاکستان آرمی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پاکستان کی جوڈیشری کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹاپ ٹرینڈز ہیں باقاعدہ جو ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آرمی کے خلاف ناموں سے آپ جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ چلا رہے ہیں. پھر ججز کی تصویروں کے اوپر آپ ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں. میں اس کا الفاظ نہیں ادا کرنا چاہ رہا. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا نیا راستہ ہے؟ یہ کون سی نئی لائن ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہم آج یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہی آرمی، یہی اسٹیبلشمنٹ، یہی جوڈیشری جب نواز شریف صاحب کو ایک اقامہ کے اوپر جو ہے وہ برطرف کر رہی تھی، نکال رہی تھی، تو آپ بڑے شادیانے بجا رہے تھے. یہی جوڈیشری، یہی ملک کے ادارے جب رانا ثناء اللہ کو جو ہے وہ جھوٹی جعلی ہیروئن رکھ کر اس کو گرفتار کر رہے تھے تو آپ بڑے شادیانے بجا رہے تھے. آپ جو ہے وہ ملک میں جس کے اوپر چاہ رہے تھے کیسز بنوا رہے تھے، جس چور کو چاہ رہے تھے چھڑوا رہے تھے، اپنے ساتھ کھڑا کر رہے تھے، اس وقت آپ جو ہے وہ ان کو برا نہیں کہہ رہے تھے. آج اگر آپ کو بچاتے یہ ادارے جتنے بدنام ہو گئے پاکستان میں، 70 سالوں میں وہ بدنامی نہیں ہوئی تھی، تو اب اگر انہوں نے یہ صرف ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے اور اب آپ کے لیے وہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، تو آپ پاسپورٹ پھاڑ لیں پاکستان کا، آپ پاسپورٹ جلا لیں پاکستان کا، آپ پاکستان کے جھنڈے کو جلا رہے ہیں، آپ پاکستان کے اداروں کو کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں. یہ اتنی سی حب الوطنی ہے آپ کی کہ، اور یہ امر بالمعروف ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ امر بالمعروف ہے، وہ نیکی کے راستے پہ ہے. جو آپ کے ساتھ نہیں وہ سارے جو ہے وہ نہی عن المنکر کے ماننے والے ہیں، یعنی کہ برائی کے ماننے والے ہیں کہ بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ریاست مدینہ کو آپ نے مذاق بنا لیا. عمران خان صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ریاست مدینہ کسی ایک زمین کے خطے کو سمجھتے ہیں. ریاست مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا نام ہے. ریاست مدینہ کسی اکانومی کا نام نہیں ہے، اس کردار کا نام ہے کہ جس کو جو لہو لہان پتھر کھا کے زخمی ہو کر لہو لہان ہونے کے بعد اللہ اس کے پاس فرشتہ بھیج رہا ہے کہ آپ حکم کریں تو آپ پر زیادتی کرنے والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں، مار دیں. اس آپشن کے ہونے کے باوجود آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زخمی کرنے والے، ان کو لہو لہان کرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر انہوں نے دعائیں کی، ان کے لیے خیر مانگا اللہ تعالیٰ سے. یہ آپشن ہونے کے باوجود کہ ان کو پہاڑ کے بیچ میں پیس دیا جائے، اس کے باوجود انہوں نے خیر مانگا. اس کردار کا نام ریاست مدینہ ہے. عمران خان صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک جعلی 2 نمبر ڈی جی نیب لگا کر، چیئرمین نیب لگا کر، اس کی ویڈیو بنا کر غیر اخلاقی، اس ویڈیو کو اپنے دوست کے چینل پہ لیک کروا کر آپ اس کی ویڈیو دکھا کر آپ 3.5 سال 4 سالوں سے اس نیب کے چیئرمین سے اپنے کیسز معاف کروا رہے ہو.
دوسروں کے اوپر کیسز بنا رہے. یہ ہے ریاست مدینہ, اس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہو؟ یہ امر بالمعروف ہے, یہ صحیح رستہ ہے. اور آپ کے پاس امر بالمعروف کا ابھی آپ جو ہے وہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ حساب کتاب کا ذکر کرتے ہیں کہ جی ان سے حساب مانگا گیا. آپ سے آپ کا حساب کتاب کھل رہا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی, میرا توشہ خانہ میری مرضی, میری گھڑی میری مرضی. یہ آپ کا کہ یہ امر بالمعروف ہے, یہ ریاست مدینہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بھائی یہ امر بالمعروف کو کون ایکسپلین کرے گا؟ میں تو حیران ہوں اس ملک کے جو وہ علماء کے اوپر, عالموں کے اوپر, کہ وہ اتنی آسانی سے جس کو جو چاہے جو تشریح کر رہا ہے, اپنی مرضی کی تشریحات کر رہا ہے, اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. امر بالمعروف قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات ہے کہ بھئی امر بالمعروف کرو, بار بار مفہوم ہے کہ امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو, کہ اچھائی نیکی کی طرف بلاؤ, برائی سے روکو. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ذکر کر رہے ہیں. اب بھائی اس والی بات کا تعلق پی ٹی آئی سے کہاں سے ہو گیا کہ جو اب یہ کہہ رہے ہیں امر بالمعروف, ہم امر بالمعروف ہیں, یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ امر بالمعروف کا کام کر رہا ہے, اور جو پی ٹی آئی میں نہیں ہے وہ برائی کی طرف ہے. اس کی یہ تشریح ہے. آپ اس کی یہ تشریح بنا کر جو ہے وہ بولے, کوئی آپ کو بولنے والا, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. امر بالمعروف کہ اگر آپ بات کرتے ہیں, نہیں عن المنکر کی بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب دو باتیں کہوں گا, اور کہیں اور سے نہیں, اسی قرآن سے. اسی قرآن میں 700 دفعہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے. 700 دفعہ نماز کا ذکر کیا ہے. 700 دفعہ. آپ ایک دفعہ اپنی قوم کو, پاکستانی قوم کو, یہ پاکستانی قوم 90% دن میں 5 دفعہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے, نہیں نماز پڑھتی. تو ایک دفعہ ٹی وی پہ آ کر جو ہے وہ امر بالمعروف کرنا تھا نا, اس قوم کو خطاب کر کے کہنا تھا کہ بھائی اللہ نے حکم دیا ہے, قرآن میں 700 دفعہ بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نماز کے اوپر کہ بھائی نماز پڑھا کرو, اللہ کی 5 دفعہ ایک دن میں نافرمانی نہ کرو. کیا آپ نے امر بالمعروف؟ اسی قرآن میں لکھا ہے, مفہوم ہے جس کا کہ سود کے کاروبار, سود کے کام, لین دین کرنے والا کہ کرنے والے سے اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. آپ نے ایک دن بھی پاکستان کو سودی نظام سے پاک کرنے کے لیے کوئی بات کی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. یہ قرآن ہے. آپ نے اس امر بالمعروف کی بات کی ہے. آپ کی جب حکومت ختم ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے وہ امر بالمعروف پہ, جو لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے وہ سیدھے رستے پہ نہیں ہیں. یہ اور اس ڈیفینیشن کے تو آپ بیچ رہے ہیں نوجوانوں کو, اور وہ نوجوان جو ہے وہ اللہ اکبر جو باتیں کر رہے ہیں, جو سلسلہ کر رہے ہیں, پاسپورٹ پھاڑ رہے ہیں, اور اداروں کو اور ان کے سربراہوں کے لیے جو ٹاپ ٹرینڈز چلا رہے ہیں. یہی سربراہ جب سب کے سروں کو, یہ ادارے جب سب کے سروں کو کچل کر آپ کو جعلی حکمرانی دے رہے تھے تو آپ بڑے شادیانے بجا رہے تھے ان کے, آپ بڑی ہنس کے تصویریں کھنچوا رہے تھے ان کے ساتھ. اور آج جو ہے وہ یہی ادارے جب انہوں نے آپ کو بچاتے آج جب وہ بالکل اپنے اداروں کو انہوں نے اپنے بچانے کی ٹھان لی کہ بھائی اب اگر مزید آپ کا ساتھ دیا جائے گا غلط چیزوں پہ تو ان کے اداروں کی جو تذلیل ہو چکی ہے اب یہاں سے پھر واپسی نہیں ہوگی. انہوں نے اپنی انسٹیٹیوشن اور قانون اور آئین کا ساتھ دینے کا جیسے ہی ارادہ کر لیا تو آپ جو ہے وہ آج یہ والی باتیں کریں تو پتہ چل گیا کہ آپ کی ساری سونامی, آپ کی ساری تبدیلی, آپ کا سارا کچھ یہ جو 22-25 سالوں کا سارا ڈرامہ تھا, اور آپ کی حکومت ایک پوسٹنگ کی مار تھی. ٹوٹل ایک پوسٹنگ, ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کی مار تھی. ایک ٹرانسفر پوسٹنگ سے آپ دھڑ کر کے جو ہے وہ منہ کے اتنی سی اوقات تھی آپ کی.